بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین ناظرین سامعین، ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم کا جو آغاز کیا تھا وہ سعودی عرب کے دورے سے کیا تھا. اس دفعہ بھی ٹرمپ نے جو اپنے بیرونی دوروں کا آغاز کیا ہے وہ دوبارہ سے سعودی عرب سے اس نے آغاز کیا ہے. سعودی عرب 1932 سے لے کر آج تک ہمیشہ امریکن کیمپ کے اندر رہا ہے اور امریکن کیمپ کا حصہ رہا ہے. اس میں سرد اور گرم ہوائیں چلتی رہیں، ناراضگی، تلخی، یہ سارے مقامات آتے رہے، لیکن مجموعی طور پہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکن کیمپ کا حصہ رہا. اور جب آپ کسی کیمپ کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کے پروز بھی ہوتے ہیں اور اس کے کونس بھی ہوتے ہیں، دوستیاں بھی چلتی ہیں، دشمنیاں بھی چلتی ہیں. اس دورے کی نوعیت کیا تھی، یہ کیوں اہم قرار دیا جا رہا ہے، کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو اس دورے کے اندر رونما ہوئیں، اور اس دورے کی خاص اہمیت دنیا کے گلوب کے اوپر کیوں یہ اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ دورے کو ختم ہوئے بھی ہفتہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ دنیا کی ڈائریکشنز کو چینج کر رہا ہے، سمتوں کو چینج کر رہا ہے، بلاک بن رہے ہیں، بلاک ٹوٹ رہے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سفارتی دنیا کے اندر آپ کا کوئی مستقل دوست بھی نہیں ہوتا اور کوئی مستقل دشمن بھی نہیں ہوتا. آپ کے مفادات جہاں پہ ٹکراؤ کھاتے ہیں، جہاں پہ میچ کھاتے ہیں، وہاں چیزیں سنکرونائز ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. تو آج جو ہم بات کریں گے، حالیہ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں، کس طریقے سے چیزیں کنیکٹ ہوئیں، کیسے ہوئیں، اور یہ دنیا کے اوپر کیسے اثر انداز ہوں گی. آج کا ہمارا موضوع ہے، دلچسپ موضوع ہے، ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ کچھ اندر کی خبریں بھی نوید صاحب لے کے آئے ہیں. کیوں نوید بھائی؟ اندر کی خبریں، ایک ڈیٹیل سٹڈی، کچھ رپورٹس ہیں جو ہمیں ملی ہیں، ان کو ہم نے تھورولی اسٹڈی کیا ہے. ان رپورٹس کی روشنی کے اندر ہم آپ کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں آج کے دن شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی نصر اللہ بھائی، واقعی آپ نے تو ذرا دلچسپ بنا دیا اس پورے دورے کو، اور واقعتاً یہ دورہ دنیا کے لیے بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1932 سے سعودیہ ایک ہی کیمپ میں ہے، اور سعودیہ امریکہ کا الائے رہا ہے، اور اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر بہتر کیا یا غلط کیا یا صحیح کیا، وہ سب دنیا کے سامنے بھی ہے. اچھا، ٹرمپ، دیکھیں جب ہم نے ٹرمپ کا پروگرام کیا تھا اس وقت بھی ہم نے ٹرمپ کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھیں، اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کا آنا ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، جس کی ڈائمنشن جو ہے، جس کے اندر جو تبدیلی ہے دنیا کے ڈائریکشنز کے اندر، وہ ہمیں نظر آئے گی. کیونکہ ٹرمپ اس وقت کنکر کر کے اپنے ملک سے آیا ہے، تو اس کا کانفیڈنس بھی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، اس کی شخصیت بھی ایک اس میں نکھر کے آئی ہے. دوسرا یہ کہ اب وہ کسی دباؤ میں نہیں ہے، کسی پریشر میں نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا یہ آخری ٹرم ہے، تو اس نے جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. اچھا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کا جو ٹلٹ ہے وہ امریکہ کے اندر ہوگا، وہ امریکہ کو گریڈ کرنے کے چکر میں ہی دنیا کو ڈیل کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کے پاس جو پاور ہے، یعنی اسلحے کا پاور ہے، آرمی کا جو پاور ہے، اس کی ایک ہیبت تو دنیا میں موجود ہے. اور جو ادارے ہیں، چاہے یو این او ہو، جی چاہے ہاں، آئی ایم ایف ہو، جتنے بھی دنیا اس کے پہ ادارے ہیں. لیکن اب ٹرمپ جہاں بھی جا رہا ہے تو پیچھے وہ لیگیسی جو پاور کی، دہشت کی اور امریکن ڈومیننس کی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اچھا، وہ اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے جیسچر سے لوگوں کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ وہ یعنی بزنس فرینڈلی آدمی ہے، اور وہ وار کو ہیٹ کرتا ہے، ڈسلائک کرتا ہے، وار پسند نہیں کرتا، اور وہ دنیا کی معاملات ہیں اس کو وہ اپنے اینگل سے اور اپنی ڈیل کے ذریعے، جو ڈیل ماسٹر وہ اپنے آپ کہتا ہے، اس طرح چلانا چاہتا ہے. اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نصر اللہ بھائی کہ یہ جو دورہ اس نے کیا ہے 3 ممالک کا، اس میں اس نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، اور جا کر اس نے کہا ہے کہ اتنا سکسسفل دورہ، اتنی سکسسفل ڈیل آج تک کوئی پریزیڈنٹ بھی شاید نہیں کر سکا. یہ کلیم وہ کر رہا ہے. اچھا، یہ اپنی جگہ پر ایک کلیم ہے، لیکن اس پورے دورے کا جو اثر ہے، جو دنیا بھر پہ ہے، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا. دیکھیں، ہم نے جب یہ بات کی تھی پاک امریکہ، پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ کے معاملات ہوئے تھے، تو یاد ہوگا ہم نے تجزیہ دیا تھا کہ 2 بندے ہیں جو اس دنیا کو کی اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں، ایک خود ٹرمپ صاحب اور ایک ایم بی ایس. اور آپ کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. مطلب وہ کیونکہ جو دیکھیں اصل میں جو پالیسی ڈسکشن ہے نا نصر اللہ بھائی، یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے
اس کے جو اسکیلیٹن ہے, اس کے جو نقشے ہیں وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں, صحیح اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ڈیویشن ہو جاتی ہے لیکن ہوتا وہی ہے. تو دیکھیں وہ جنگ رکی ہے, سیز فائر ہوا ہے, اور لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ یہ شاید تھوڑا سا بریک ہے, پھر جنگ ہو سکتا ہے پھر ہو. اور یہ اس وقت بھی کسی نے کہا تھا کہ یہ سیز فائر ہوا ہے, یعنی فائر رکا ہے, جنگ نہیں رکی ہے. صحیح تو جنگ کا سلسلہ جو پاکستان اس کا ہے, اس کی ابھی مستقبل میں کیا ہوگا یہ ابھی ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ٹرمپ کا دورہ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں بہرحال مد نظر رکھنا ہے. اس لیے مد نظر رکھنا ہے کہ اس ٹرمپ کے دورے کے اندر ایک بات جو ہائی لائٹ ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ شاید ٹرمپ کا اور نتن یاہو کا بھی ایک آپس میں تھوڑا سا گیپ جو ہے نا وہ بھی دنیا کو نظر آیا ہے, اور کچھ چیزوں پہ نتن یاہو نے ریئیکٹ بھی کیا ہے, اور اس نے بھی تھوڑا سا اس کو بھی ایک سائڈ پہ لگایا ہے. تو یہ پورے دورے کے اندر ایک یہ والا پہلو بھی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہے, اور اس کے اندر سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے یہ کتنا ہے, اور اس کو کیسے آگے کسی بھی پالیسی کے اندر کسی بھی اس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر یہ جو ایران کا مسئلہ ہے نصر اللہ بھائی, اس کے اندر بھی جو ٹرمپ کا رجحان ہے وہ یہ کہ شاید وہ اتنی ایگریسو ٹون میں ایران کو ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس کو بھی کسی ڈائلاگ کے ذریعے کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے جو پیچھے پریشرز ہیں, جو امریکن جو اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے موجود ہے, وہ ظاہر ہے اس کا اپنا دباؤ ہوگا, اور آگے کیا شکل بنے گی وہ سامنے آئے گی. لیکن اس پورے دورے کے اندر تو بہرحال جو پہلی سکسس ہے وہ ٹرمپ نے حاصل کی ہے کہ اس نے ایک خطیر رقم ان ممالک سے لی ہے, اور جس طرح کی باڈی لینگویج اور جس طرح کا وارم ویلکم کیا گیا ہے ان ممالک کی طرف سے, اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ ممالک بھی اب ایک ایسی جنگ میں آپس میں لگ گئے تھے کہ کون زیادہ کلوز ہے ٹرمپ کے, کس کو ٹرمپ جو ہے نا وہ زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ جو ایک کیفیت تھی, اس سے بھی بہت کچھ جو ہے نا وہ دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تینوں ممالک اصل میں کس طرح کی ریس کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ ایک ابتدائی طور پر تو کہہ لیں کہ ٹرمپ ایک کامیاب دورہ کر کے گیا ہے, اور جو فنڈز اس نے لینے تھے وہ لیے ہیں, جو لینے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگوں کو کہہ گیا کہ میں لوں گا. مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے نصر اللہ بھائی کہ یہ ایک بھتہ لینے کا ایک نیا سٹائل ہے جو دنیا نے دنیا اب دیکھ رہی ہے, اور جس طرح سے پیسے دیے گئے ہیں اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے بھی طے کیا کہ دیں گے تو ہماری کوئی جان چھوٹے گی. تو جان کب تک کس کی کب چھوٹے گی یہ تو اب وقت بتائے گا, لیکن یہ کہ دنیا ایک ایسے خطرناک اس پہ چلی گئی ہے. دیکھیں غزہ کا کوئی ذکر نہیں ہوا, غزہ کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کی کسی عرب نے. میرا خیال شاید قطر کے تھوڑی سی بات کی گئی ہے, لیکن وہ بھی شاید اس طرح سے نہیں کی گئی. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا خطرناک اس کی طرف بڑھ گئی. یہ ہے اس کا یہ بات درست ہے آپ کی نویس صاحب کہ جس طرح سعودی عرب سے ایک اندازے کے مطابق 600 ارب ڈالر سے زیادہ کے جو معاہدے ہیں اور کچھ جو رقوم ہیں, اسی طرح قطر سے 1200 ارب ڈالر سے زائد, اسی طرح عرب امارات سے 1400 ارب ڈالر سے زائد. جو کچھ اعداد و شمار ہوئے ہیں, کہیں پہ کچھ کم کہہ رہے ہیں, کہیں پہ کچھ زیادہ کا تذکرہ آ رہا ہے. 2 4 5 چیزیں ہیں جو اور بڑی اہم اس دورے کے اندر ہوئی ہیں. حوثیوں کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا ہے وہ امریکہ اپنے لیے ایک کامیابی سمجھ رہا ہے, کیونکہ امریکہ کو بحیرہ احمر کے اندر اور یہ ریڈ سی کے اندر جو ایک مشکل پیش آ رہی تھی وہ حوثیوں کی طرف سے ایک مسلسل کشمکش تھی جو اس کو روک رہے تھے. یہ ایک ٹرمپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, آلدو کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غزہ کا معاملہ بھی شامل ہے, لیکن حوثی اس کے بعد بھی 2 دفعہ حملہ کر چکے ہیں غزہ کے اوپر. غزہ کی جو چیزیں ان کے چلتے ہیں, فلسطینیوں کی جو چیزیں چلتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ اسرائیل شامل نہیں ہے. یہ امریکہ کے ساتھ جو اس کے بحری بیڑے تھے ان کے اوپر جو حملے کیے تھے حوثیوں نے, تو یہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹرمپ کی ایک کامیابی ہے جو اس نے اچیو کیا, اپنے آپ کو اس نے سیو کیا اور کرنا چاہیے. اسی طرح کل کا ٹویٹ جو ہے ٹرمپ کا, ویسے ٹرمپ تو ٹرمپ ہے, وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی بول سکتا ہے. وہ ایک نکر پہننے والے سے ڈائلاگ بھی کر سکتا ہے اور ٹائی لگا کر آنے والے کی بےزتی بھی کر سکتا ہے. تو ٹرمپ از ٹرمپ, وہ انپریڈکٹیبل ہے. یہ ہم نے پہلے بھی جب پورا ایک ایپیسوڈ کیا تھا, تو اب بھی ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہی ہے. وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن کل کے اندر بھی اس نے جو ٹویٹ کی ہے, ڈیٹیل ٹویٹ ہے, جس میں اس نے جو رشین پیوٹن ہے پریزیڈنٹ ہے اس سے بات کرتے اس نے کہا ہے کہ آپ جو یوکرین کی اور رشیا کی وار ہے اس کو روکیں, جنگوں کے اندر کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ پوری ایک درس دیا اس نے جنگوں کے خلاف. اور آپ اندازہ لگائیں نبی صاحب کہ کون درس دے رہا ہے
کہ جس کا ایک بھی لمحہ پچھلے لمبے عرصے سے امریکہ ایک دن بھی دنیا کے اندر کوئی وار اس نے رکنے نہیں دی، خود جنگوں کا حصہ رہا ہے، جنگوں کو انیشیٹ کرتا رہا ہے، آج وہ دنیا کو امن کا درس دے رہا ہے. تو اس کے پیچھے بھی جو اصل سائنس ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب امریکہ کے اندر اٹ سیلف جو ایک اکنامک پاورز ہیں، وہ آلدو کہ ایک پورا ہاتھی ہے جس کو گرتے گرتے ٹائم لگے گا، لیکن اٹ سیلف یہ جو پوری کی پوری معاشی ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے ٹرمپ نے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، تو اس کے پیچھے کیا ہے بنیادی طور پہ کہ امریکہ کے اندر وہ انٹرنل حالات ہیں جس کو وہ سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں، کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے انٹرنلی، کچھ شیکس ہیں انٹرنلی، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حوثیوں کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اور یہ جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور جو بہت بڑی گیم ہوئی ہے نا نوید صاحب، جو عرب نے گین بھی کیا ہے میرے ذاتی خیال کے اندر، وہ ہے شام کا معاملہ. شام کے ساتھ ظاہر ہے کہ یک دم آپ نے دیکھا ہوگا نوید صاحب کہ پابندیاں بھی ہٹ گئیں، اگلے دن ٹرمپ کے ساتھ ہینڈ شیک ہو گئے، ملاقات ہو گئی، پابندیاں اٹھ گئیں، اور تینوں ممالک نے مل کر کیا کیا، انہوں نے شام کا جو پورا قرضہ تھا وہ بھی ادا کر دیا اور اس کو قرض فری کر دیا. اور اس کے نتیجے میں بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے نوید صاحب؟ دنیا اور جغرافیہ یہ کہتا ہے نوید صاحب کہ جو شام ہے ٹرکش کا، اور اس کے اندر اور اہم بات کیا ہے نوید صاحب کہ شام کے معاملے کے اوپر سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور ایون اب عثمانی یعنی کہ ٹرکش، یہ سب لوگ ایک ہی پیج کے اوپر ہے. یہ اصل میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس دورے کے اندر ہوئی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک تو شام کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تجارتی قافلے کہاں جاتے تھے؟ شام کی طرف جاتے تھے. بار بار تذکرہ آپ کو ملے گا شام کا، شام کی طرف قافلے، شام کی طرف قافلے. تو شام کو بنیادی طور پہ فوڈ باسکٹ کہتے ہیں، عرب کی فوڈ باسکٹ کہتے ہیں، اور یہاں کا جو زیتون ہے اور یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ایک تو بڑی مشہور ہیں، اور پھر شام ہب بنتا ہے عرب کا، ٹرکش کا، ان تمام ایریاز کو زمینی راستوں کے ساتھ شام ملاتا ہے. اور 70 سال سے شام کے اوپر جو اثر و رسوخ تھا وہ کیا تھا؟ ایرانیوں کا رسوخ تھا، اور یہ سارے کا سارا جو سنی ایریا ہے یہ اس کے زیر اثر تھا، اور بڑی ہی مشکل سے لوگوں نے یہاں پہ زندگیاں گزاری، بڑی ایک مشکل سے لوگوں نے گزارا کیا. اب انہوں نے ایرانی اثر و رسوخ سے نکال کر ایک دوسرے کیمپ کا اسے حصہ بنا دیا، اور اس کے اندر یہ سب لوگ اکٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس ایریے کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو عرب لوگوں نے اچیو کی ہے. اور اگر واقعی شام کے اندر امن آ جاتا ہے، شام اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کو اکسانے کی کوشش کی اسرائیل نے، لیکن شام نے ان حملوں کا جواب نہیں دیا، شام نے کچھ دانش مندی کا ثبوت دیا، وگرنہ اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ شام کو اس وار کا حصہ بنایا جائے. تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور وہ جو نوجوان ہے الجولانی، تو جس طرح میں نے کہا نوید صاحب کہ یہاں کوئی مستقل دوست نہیں ہے، کوئی مستقل دشمن نہیں ہے، اسی جولانی کی نوید صاحب $10 ملین قیمت تھی، اور وہ القاعدہ کا رہنما کنسیڈر ہوتا تھا. اسی جولانی کے ساتھ دنیا کی سپر پاور کا جو فرسٹ مین آدمی ہے وہ ہینڈ شیک کر رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ لکنگ ہینڈسم، تم خوبصورت لگ رہے ہو. تو یہ بدلتی دنیا ہے نوید صاحب، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. آپ کی جو رپورٹس ہیں جو آپ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ پڑھی ہیں، کچھ اپنی پبلک کو، عوام کو بتائیں کہ اصل کیا ہے ایسا مزید معاملہ کہ جس کی طرف چیزیں ہونے کی طرف جا رہی ہے. اچھا دیکھیں نصر اللہ بھائی، بات بڑی کلیئر ہے. دیکھیں ہمارا جو ویژنری وائس کے تحت جو ڈسکشن کرتے ہیں، تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی خبر نہیں دیتے، اور ہم انالیسس بھی نہیں ہے کہ تجزیہ کرتے ہیں. ہم ایک پالیسی ریفرنس سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے یا ہوگا، اس پہ کلیئر سی ایک جو ہے نا وہ بات اپنے آڈینس کو بتاتے ہیں، تاکہ اس کے ریفرنس میں ان کے ذہن کلیئر ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جو ابراہیم اکارڈ کی بات جو پچھلے ٹرم میں اس نے کی تھی، ٹرمپ نے، بریک آ گیا اس کی ٹرم میں، تو وہ اس کو مکمل نہیں کر سکا. اس کا کریڈٹ وہ ابھی بھی لے رہا ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی بیان کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں ہے کہ شاید اس کے ذریعے جو ایک ایکسٹریم ریئیکشن ہے اسلامی دنیا کا، اس کو کور کرنے کا موقع مل سکتا ہے. تو ٹرمپ ایک طرح کا بفر زون یا ایک ایسا ایریا یا ایک ایسی چیز بیچ میں بنانا چاہ رہا ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ کام اگر جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. یعنی ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ فنش یور جاب،
ایز ارلیئر ایز پاسبل، یہ بھی ٹاسک دے رہا ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالنا چاہیے جس میں بیٹھا جا سکے. اور ٹرمپ شاید یہ بات محسوس کرتا ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے ساتھ ایک دم کنفرنٹیشن میں جانے کا نہ اس وقت وہ متحمل ہو سکتا ہے، نہ دنیا متحمل ہو سکتی ہے. اور یہ جو غزہ کا معاملہ ہے، یہ اگر مسلمانوں کا ریئیکشن زیادہ آ گیا تو یہ بھی خطرناک ہوگا. تو کوئی نہ کوئی ایک ایشو یا کوئی ایک پورشن آف یعنی ایریا جس میں کوئی ڈسکشن کرنے کا موقع چلتا رہے کہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ اپنے اس پوائنٹ پر بھی قائم ہے. اچھا، اس میں کوئی غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ یہ غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ ایک بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے، تو اس کا جو اٹھان ہے وہ ریل اسٹیٹ کی ہے. تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگیں ہوں گی تو ریل اسٹیٹ کے بزنس کو یا ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کو یا ڈیولپمنٹ کے کاموں میں تعطل آئے گا، تو وہ اس کو اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو اس کا یہ خیال ہے کہ جلدی جلدی ختم کرو اور جو آگے کرنا ہے، یعنی ہم نے پچھلے دفعہ بھی یہ بات کی ہے کہ غزہ کی اس پٹی پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارے، اور ٹرمپ اس کو کیسے آن کر رہا ہے. تو یہ پیسہ کمانے کی اور پیسے کی جنگ ہے، اور پیسے کی ایک جدوجہد جو اس وقت سامنے ہے. اچھا، سوچنا اور سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس ٹلٹ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ پیچھے انٹینشن کیا ہے. اور جب وہ آپ انٹینشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نصرت بھائی، اسی پچھلے عرصے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یعنی سعودی عرب اور ایران کے بھی تعلقات میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی ہے. دونوں نے اپنی فل فلیج جو ہے نا ایمبیسیز ایک دوسرے کے ممالک میں کھولی ہیں اور فنکشن شروع کی ہیں. اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اب براہ راست تہران سے بھی کوئی فلائٹ براہ راست جو ہے نا حج کے دنوں میں آئے گی. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹو ہیں، کچھ پیچھے کانسپائریسی تھیوریز ہیں، کچھ خوفناک اعمال ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی نیور ڈائز، ٹھیک ہے نا. اور آئیڈیالوجی اگر مرتی نہیں ہے تو آئیڈیالوجی کہیں نہ کہیں اثر ڈالتی ہے. تو جو ایک کانفلکٹ ہے اور جو ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ تضاد ہے دنیا میں جو یہودی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ریئیکشن کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے. وہ ڈائلیوٹ کرنے کی یہ ساری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے نصر اللہ بھائی، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ ہے، ہم ٹرمپ کو فوکس کرتے ہیں، اس کے ذہن میں کیا ہے. دیکھیں، ٹرمپ $53 ٹریلین کا قرضہ ہے، بہت بڑا قرض ہے جو اس وقت امریکن گورنمنٹ پر ہے. اچھا، اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو انٹرنل جتنے بھی میکینزم ہیں نا وہ نہیں چل رہے، نہ وہ ٹیکس زیادہ کرنے پر کامیاب ہو پا رہے ہیں، نہ ان کی اپنی اکانومی کھڑی ہو رہی ہے، نہ پبلک اصل میں اب امریکہ کی جو ہے نا وہ اتنی محنت کرنے کی عادی ہے جتنی ڈیولپنگ کنٹریز کی قوم ہے. یعنی جس طرح چائنیز محنت کر رہے ہیں یا انڈین کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والا کوئی لیڈر آئے تو کروا لے، تو امریکہ اب اس طرح کی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس نے ٹیرف لگایا اور ٹیرف دوسری طرف سے بھی لگنے شروع ہوئے تو چیخیں آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ آپ کی پروڈکٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے اور آپ کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ نصر اللہ بھائی، جو اس میں سب سے پہلے ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس پہ بات کی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کا یہ جو قرضہ ہے یہ کہاں پر ہے. تو فیڈرل جو ریزروز ہیں وہ 1.6% ہیں امریکہ کے. اچھا، جو گورنمنٹ اکاؤنٹس ہیں وہ 20% اس پہ ڈیپتھ ہے. اچھا، اسی طرح جو ایجنسیز سیکیورٹیز کی ہیں یا فورن کنٹریز کا ڈیپتھ ہے وہ 22% ہے. سب سے بڑا جو قرضہ امریکن اکانومی کا ہے وہ پرائیویٹ انڈیویجول انویسٹرز کا. پرائیویٹ انڈیویجول انویسٹرز کو آپ سمجھتے ہیں، اس میں یہ جو ایلون مسک، خود ٹرمپ یا اس طرح کے بے شمار بلینئرز، ان کے قرضے ہیں جو گورنمنٹ نے ادا کرنے ہیں. اب ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جنگیں تو کوئی کردار نہیں کر سکتی. ان کے لیے بزنس ڈیلز ہیں، ان کے لیے بزنس پکڑ کے لانا ہے، ان کے لیے انویسٹمنٹ لے کے آنا ہے. تو مائنڈ سیٹ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹرمپ اپنی اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے اور ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے. لیکن وہ ٹھیک چل رہا ہے اس لیے کہ وہ پیچھے ایک پوری وار کیا لے کے اس کا ایک دبدبہ ہے، پیچھے ایک اس کی دہشت ہے اس کی وار انڈسٹری کی. تو اس کو وہ ساتھ کیری کر کے جا رہا ہے اور ڈیل کر کے پیسے لے کے آ رہا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک بھتہ تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یعنی آپ زبردستی انویسٹمنٹ لے رہے ہیں. اچھا، اس سب کے نتیجے میں باہر سے پیسہ لانے کے بعد کیا امریکن جو پبلک ہے یا امریکن سسٹم ہے وہ ان پیسوں کو پروسیس کر کے امریکہ کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ایسا نہیں ہے.
اچھا اب جو اسٹریٹجی دنیا کی بننی چاہیے اس میں دنیا کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ہی طرف سے ایک ہی کام کرے چلے جا رہا ہے. ہمیں اتنا بے وقوف نہیں ہونا کہ ہم انے واہ جو ہے نا اس کو پیسے دیتے چلے جائیں. صحیح اب ہمیں بارگین کرنے کا آرٹ آنا آنا چاہیے, چاہیے. ہمیں ڈیل کرنی آنی چاہیے, ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ بیان ہونے چاہیے, کیونکہ اس ایجنڈے پر اگر آپ نے اس کے اس اکانومی کے اس جو اس کی ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا بریک لگایا تو آپ بہت سارے کام اس سے کروا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت ایک ڈیسائسو یعنی ایک مومنٹ ہے دنیا کے لیے کہ جہاں جہاں ٹرمپ جا رہا ہے خود پاکستان انڈیا کی وار کے اندر بھی اس نے جس طرح کا رول ادا کیا اس میں بھی اس کی وہی جو اپنی ایمبیشنز ہیں نا وہ جھلک رہے تھے, بالکل ٹھیک. وہ رال ٹپک رہی تھی اس کی. تو انڈیا نے بہت ریئیکٹ کیا ہے, پاکستان نے ریئیکٹ کیا ہے, چائنا نے ریئیکٹ کیا ہے. تو اس پوری سچویشن میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہیں بہت ویجیلنٹلی اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں یہ کپ آف ٹی نہیں ہے, یہ دنیا کی ڈیل ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی آ کر آپ کو جو ہے نا وہ ایک فون کال کرے گا اور آپ ڈھیر ہو جائیں گے. یہ وہ پاکستان بھی نہیں ہے, پاکستان بھی چینج ہوا ہے. تو پاکستان کی پالیسی میکنگ جو ایلیٹ ہے یا پاکستان کی جو پالیسی میکنگ جو گروپ ہے جو پالیسیز بناتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا اب ایک ذمہ داری کا رسپانس دینا پڑے گا اور ان سارے حالات کو سمجھنا ہے. دیکھیں ہم نے ایک تجزیہ دیا ہے, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک. آپ کا خیال ہے کہ اس میں یہ پوائنٹ بھی رہ گیا, وہ ہم نے ایز اے ہول یہ بتایا کہ اس پورے کے اندر یہ 4 5 6 پہلو ہیں, ان پہلوؤں کے نتیجے میں دنیا یہ چیزیں کرے گی اور اس میں اب ہمارے لیے کیا چانس ہے, ویئر وی اسٹینڈ ایز اے پاکستانی نیشن. تو ہمیں وہ چیز اس میں سے پک کرنی ہے اور وہ چیز چوز کرنی ہے جو ہمیں بینیفٹ دے گی. تو دنیا کے حالات کے اس تجزیے کے نتیجے میں جو ویژنری وائس آپ کو دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے تاکہ آپ ویجیلنٹلی سمجھ سکیں یہ کوئی الٹیمیٹ ہیٹ نہیں ہے, الٹیمیٹ لو نہیں ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے. مفادات جب تک آپ کے پاس ہیں آپ کی عزت ہوتی رہے گی, مفادات ختم ہوئے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت یہ نہ ہو کہ آپ چیخ رہے ہوں اور اس وقت آپ رو رہے ہوں یا اس وقت آپ بے بس ہو رہے ہوں. آپ کو پتا ہو کہ یہ آپشنز ہیں, ان آپشنز میں سے ہمیں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ایک کھلا راستہ رکھنا ہے, کھلی شاہراہ پر چلنا ہے. تو دنیا اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے بازیچہ طفال کی طرح, اور آج کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر چیز دنیا کو پتہ چل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہتر انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ سمجھنے کے لیے ایک پولیٹیکل پالیسی میکنگ کو سمجھنے والا مائنڈ سیٹ چاہیے. اگر یہ مائنڈ سیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو دنیا سمجھ میں آ رہی ہے. اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کل آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے آڈینس کو بھی, اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی, اور خود اپنی قوم کو بھی اور نوجوانوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ کوئی ڈرنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ ضبط کرنے کی, ان پہ نظر رکھنے کی اور پھر اپنا راستہ نکالنے کی ایک پوری سائنس ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور دنیا ہے بازیچہ طفال, دنیا میرے آگے. تو آج کی دنیا بازیچہ طفال ہے ہمارے سامنے. بالکل درست کہا نوی صاحب. آج ایک تصویر ہے بڑی وائرل ہے نوی صاحب کہ رشین ایمبیسڈر درمیان میں کھڑا ہے, ایک طرف اس نے جو افغان وزیر خارجہ ہے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک طرف پاکستانی وزیر خارجہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور یہ تصویر آج بڑی وائرل ہو رہی ہے. اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں, اور یہ تصویر بالخصوص ہمارا جو ہمسایہ ہے انڈیا, اس نے وہاں پہ اس تصویر نے بڑی آگ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ انڈیا تو یہ کلیم کرتا ہے نا کہ کلیم کرتا ہے تھرو افغانستان. تو اس تصویر نے تو جو میں بات آغاز میں بھی کی, جس کی طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دیکھیے سر یہاں پہ کوئی مستقل دوست نہیں ہے, یہاں پہ کوئی مستقل دشمن نہیں ہے. البتہ اسٹریٹجیز کو سمجھنا چاہیے, پالیسیز کو سمجھنا چاہیے. چینج ہوتی دنیا کے اندر آپ کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اس چینج ہوتی دنیا کے اندر ایٹیٹیوڈز کو کیسے چینج کرنا ہے, پالیسیز کو کیسے چینج کرنا ہے, کیسے راستے نکالنے ہیں اور اپنی قوم کو گریٹ بنانا ہے. یہ ہر لیڈر کا آدرش ہوتا ہے, اس کا خواب ہوتا ہے, اور پاکستانی قوم اس وقت ڈیزرو کرتی ہے. یہ جو پوری ایک وار سے پاکستانی قوم گزری ہے, تو پاکستانی قوم اب ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ایک صحیح نہج پہ لایا جائے. تو ویشنری وائسز نوجوانوں کے لیے, پاکستان کے لیے ایسی ہی ایک وائس ہے. تو یہ ایک تجزیہ ہے, ایک تبصرہ ہے. آپ اتفاق کر سکتے ہیں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن لاجک کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, انے واہ نہیں.
اس لیے یہ ایک تجزیہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, اور اس سے بہت ایک امپیکٹ ہماری سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے. تو امید ہم کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ دنیا چینج ہو رہی ہے, اس چینج ہوتی ہوئی دنیا کے اندر نوجوانوں کو, پالیسی ساز اداروں کو نظر رکھنی چاہیے اور اس میں سے راستے نکالنے چاہیے. راستے نکلیں گے تو دنیا امن کا گہوارہ بنے گی. کنیکٹ رہیے, جڑے رہیے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو تجزیے نہیں, ہم آپ کو عروج کا جو راستہ ہے, پالیسی سازی کیسے ہوتی ہے اور قوموں کو بلند کیسے کیا جاتا ہے, یہ والا راستہ ہے جو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.